الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حاضرین جمعہ، میرے نوجوان اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، چند ایک مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انشاءاللہ العزیز ہم آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے، دنیا میں ہم اللہ نہ کرے یہ 100 مرتبہ میں کہوں گا کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہمیں صحت ملے، تندرستی ملے اور جلد ہم صحت یاب ہوں اور چلنے پھرنے کے قابل بنیں. یہ ہماری فکر رہتی ہے، اور یہ فکر چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، اس میں یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ ایک مرتبہ مجھے جو ہے صحت ملے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو. اس کے تعلق سے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا. انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ چیزیں مجھے بھی فائدہ دیں گی، آپ کو بھی فائدہ دیں گی. دیکھیے، یہ تو دنیاوی نسخہ جو ہے ڈاکٹر کا ہوا. ایسے ہی آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، اپنی جو ہے عاقبت سنوارنے کے لیے اور دنیا میں صحیح ڈھنگ سے جینے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو ہے اصول ہمیں بتائے ہیں. اس اصول پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز فائدہ ہی فائدہ ہوگا. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے صبح اور شام، انشاءاللہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ حادثہ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی. اللہ ہے کہ اگر اس کے مقدر میں اگر موت ہے تو وہ تو آ کر ہی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات ہونے کے بعد، عشاء کی نماز ادا کر چکنے کے بعد ہم جو ہے اپنے بستروں کو لازم پکڑیں، یعنی گھروں میں رہیں. اللہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو، شدید ضرورت ہو، کسی دینی محفل میں جانا ہو یا شادی بیاہ کا موقع ہو، یہ تو الگ باتیں ہیں، ورنہ عام طور پر یہی کہا گیا کہ ہم جلدی اپنے بستروں پہ جائیں، سوئیں اور فجر کی نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ نبوی نسخہ ہے. معزز سامعین کرام، ہم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حالات ہندوستان کے بلکہ پورے عالم کے حالات جو ہے بگڑ رہے ہیں، ابتری ہو رہی ہے. مدارس اور اسکول اور کالجز جو ہے بند کیے جا رہے ہیں. یہ سب مسائل ہیں. یہ سب کیوں؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں صحت ملے، ہمارے بچے صحت مند ہوں، ان کو جو کوئی بیماری لاحق نہ ہو. یہ تو حکومتی سطح پر جو ہے حکومتیں کر رہی ہیں. اس سے بڑھ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں اور جو بیانات ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، وہ تو جو 1500 سال پہلے بتائی ہوئی چیزیں ہیں. اگر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز ہمیں دنیاوی جتنی چیزیں ہیں جو حکومتیں جو ہم پر مسلط کرتی ہیں، جو ہم پر جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں زبردستی ٹھونستی ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، ہم راتوں میں بے جا ادھر ادھر نہ گھومیں. رات میں گھومنے سے آدمی جو ہے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، صحیح راستے پر چل نہیں سکتا اور عادتیں بگڑ جاتی ہیں.
نہ معلوم یہ نوجوان جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان جو ہے اگر اپنی زندگی کی حفاظت کرے، مسجدوں سے اس کا دل لٹکا رہے، معلق رہے، یہ جو ہے جنتی ہے، جنتی ہے، عرش کے سائے کے نیچے رہنے والا ہے، یہ جو ہے نیک ہے، صالح ہے یہ نوجوان۔ اگر یہ نوجوانی، اس نوجوانی کو اگر ہمارا نوجوان، معاشرے کا نوجوان اگر اس کو بگاڑ دے، راتوں میں گھوم کر، ادھر ادھر بہک کر، بھٹک کر، غلط چیزوں میں ملوث ہو کر، تو معزز سامعین کرام یہ اس کے لیے وبال جان ہے، گھر والوں کے لیے پریشانی اور مصیبتوں کا باعث ہے۔ اس لیے یہ نبوی نسخہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا نسخہ، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ پھر اگر وہ چیزیں معاشرے میں آ گئی اور آدمی جو ہے معزز ہے، آدمی جو ہے مرتبے والا ہے، آدمی جو ہے اس کی کچھ چل رہی ہے، آدمی جو عالم ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے معاشرے میں آ گئی، عوام پہ ظاہر ہو گئی، تو اس کے لیے بھی پریشانی اور پشیمانی کا باعث، اور اس کے سرپرستوں کے لیے بھی جو ہے فضیحت اور ندامت کا باعث۔ یہ سب چیزیں یہ اسی وقت ہوگی جب ہم احادیث کے خلاف عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام جو ہے اس کا اتمام ہوا ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی کسی نئی چیز کی، نئے دین کی، نئے نبی کی، نئے قرآن کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں اس پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم صحیح نہج پر دنیا میں زندہ رہیں گے، پریشانی نہیں ہوگی، بیماریاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں لاحق نہیں ہوں گی۔ تو معزز سامعین کرام یہ مختصر سی بات تھی، انشاءاللہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں علماء کرام آپ کو بتاتے رہیں گے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں معلوم ہے 31 جنوری تک کیا کیا، نہ معلوم فروری میں کیا ہوگا، مارچ میں کیا ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، لہذا آپ سے یہی ایک درخواست ہے میری کہ اپنی صحتوں کی آپ حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، پھر ڈاکٹروں کے پاس اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ڈاکٹروں کے پاس بنگلور، منی پال، نہ معلوم یہ تو مرکز ہے، بنگلور تو مرکز ہے، ڈاکٹروں کا مرکز ہے، ڈاکٹروں کا جو ہے مقام ہے، گاؤں ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے صحت سے نوازا ہے، یہ علاقہ ابھی تک امن اور شانتی میں ہے، کیسز کچھ ہیں ہی نہیں، اس لیے لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے، اور جو تعلیمی ادارے بند بھی نہیں ہیں، تو اللہ کرے ہم سب محفوظ رہیں، امن اور شانتی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور جو ہے جو راستہ بتایا ہے اسی کے تحت ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحت سے جو نوازا ہے، یہ صحت ہمیں باقی رکھنی ہے، اس کے لیے احتیاط یعنی جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، پرہیز، اپنی صحت کو غلط چیزوں سے بچانا ہے، غلط چیزوں سے ہم بچائیں، انشاءاللہ العزیز ہم محفوظ رہیں گے، ہم سلامتی میں رہیں گے، ہم شانتی اور امن میں رہیں گے، ورنہ پھر نہ معلوم کیا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جو کہ ماشاءاللہ العزیز کچھ جو ہے شعور اور احساس پیدا ہوا ہے کہ وقت پر اذان سے پہلے جمعے کے دن جو ہے مسجد میں آتے ہیں، حالانکہ میرے خطبہ جو ہے جمعے کے تعلق سے تھا، جلدی آ جائیں، مسجد میں کے رونق بنے، خطیب جو آخر میں آئے گا، مقتدی جو جتنے نمازی ہیں وہ وقت سے پہلے آئیں گے، یہ سب احادیث میں ہے، احادیث میں ہے۔ جو اولین وقت میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب اللہ دیتے ہیں جیسے کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کی، دوسرے نمبر پہ آئے گا تو بقرہ یعنی گائے کی قربانی کے برابر ثواب،
پھر تیسرے نمبر پہ آئے تو الگ الگ بکری، چوتھے نمبر پہ ہے جو ہے وہ مرغی، اور پانچویں نمبر پہ جو ہے بیضہ انڈا۔ اتنے جو ہے فضیلت ہے جمعے کے دن کی۔ لہذا معزز سامعین کرام، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن ہو تو ہماری مسجدیں فل رہتی ہیں، اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کریں، اور جو مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کریں، تب ہم کامیاب مسلمان رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو خوشی کے عالم میں، غم کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اور مسرت کے عالم میں ہر وقت ہمیں اللہ سے اپنے تعلق جوڑنے کی اللہ رب العالمین ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔